وہی کہ من جانب اللہ ہونے کے یہ ہیں دلائل اور یہ ہیں ثبوت عزیزان من بالحق، اب انسان ہوا، وصورکم فاحسن صورکم، یہ صورہ جسے تصویر کہتے ہیں نا، یہ در حقیقت اس کے معنی فارم کے ہوتے ہیں۔ یہ ارسطاٹل ارسطو نے سب سے پہلے فلسفے میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی شے جب وہ فارم اختیار کرتی ہے تو اسے شے کہا جاتا ہے۔ کوئی ایک پیکر جب تک اس سے پہلے وہ تصور میں ہوتی ہے، وہ نظریہ ذہن میں ہوتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، شے اس وقت اسے کہا جاتا ہے جب وہ ایک فارم اختیار کرتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے فلسفے میں۔ یہ فارم جو ہے اس کو قرآن نے کہا ہے صورہ۔ معاف رکھیے، یہ جو پیکر انسان کا فارم میں جب یہ آیا ہے نا، اس کی تخلیق کا سلسلہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ کیا بات قرآن ایولیوشن کے اندر وہ لاتا ہے، اولی جرثومہ جو زندگی کا ہے وہاں سے وہ شروع کرتا ہے انسان کی تخلیق پیدائش کا ذکر، اور ان کو مختلف مناظر جو ہیں ارتقاء کے ان میں سے گزارتا پھر یہاں تک لاتا ہے یہاں وہ لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ انسانی پیکر اختیار کر لیتی ہے، یوں کہیے گا نا، اس فارم کے اندر لائف آ گئی ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ صورکم، یہ وہ سٹیج ہے لائف کی انسان کی، جو پہلا جو جتنی وہ منازل تھے اس کے اندر انسانی شکل کے اندر یہ نہیں آیا ہوا تھا، ویسے یہ زندگی اس کی چلی آ رہی تھی اسی طرح سے مولڈ ہوتی ہوئی، پہلو بدلتی ہوئی۔ وہ قرآن کہتا ہے یہ چیز کہ مختلف تتوارن میں سے، گوشوں میں سے پہلو بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچی، اور یہ وہاں آ گیا جہاں اس کو انسانی پیکر عطا کر دیا صورکم، اور وہاں ایک خصوصیت اس کی بتائی گئی فاحسن صورکم۔ احسنہ تو یہ کہیں گے نا کہ وہ بڑا ہی خوبصورت بنا دیا، خوبصورتی کی تو بات نہیں ہے، صرف ہم میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بدصورت بھی ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی۔ حسن صحیح توازن کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ، اور حسن کہتے ہی صحیح توازن کو ہے، صحیح پرپورشن کو ہے۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، حسین ترین چہرہ بھی ہو، اس کی آنکھ کی سیاہی جو ہے ذرا سی ہٹی ہوئی ہو اپنے مقام سے، بھینگا پن جسے کہتے ہیں، سارا حسن طلب ہو جاتا ہے۔ حسن تو نام سے ہی پرپورشن اور بیلنس کا، یہ جو ہے نا کہ احسن صورکم، پیکر تو عطا کیے تھے اور بھی انسان سے ذرا پیچھے ہٹ کے، جیسا کہ یہ سائنسدانوں کا یہ ہے کہ چمپینیز اور گوریلیز اور یہ بن مانس وغیرہ، یہ پچھلی کڑیاں ہیں انسانی زندگی کی، چھوڑیے ان میں آپ دیکھیے کیا کمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوریلا وغیرہ، وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے بیلنس نہیں قائم رکھ سکتا، وہ 2 قدم چلتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھوں کے بل چلنا پڑتا ہے، اور یہاں یہ بڑی چیز ہے، اس کے ہینڈ فری نہیں ہوتے، ہاتھ آزاد نہیں ہوتے۔ یہ کیوں نہیں وہ چل سکتا؟ اس کے پاؤں کے اندر، پاؤں اس کے فلیٹ ہوتے ہیں، وہ ذرا سا کرو جو دیا ہے نا انسان کے پاؤں میں، اس نے اس کا بیلنس پورا کر رکھا۔ یہ جو ہیومن اناٹمی والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کس جگہ اس نے اس کا توازن برقرار رکھا ہے، جس سے یہ اس طرح سے ایک انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میں نے تو ایک مثال دی ہے، یعنی اتنا سا جو اس نے بیلنس قائم رکھنے کے لیے پاؤں میں تھوڑی سی خمیدگی اس کو دے دی یا خم دے دیا، اسے برش کہتے ہیں عام طور پر، اس سے یہ گوریلوں کے مقابلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا۔ جب یہ کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پر، دونوں ہاتھ اس کے آزاد ہوگا۔ اب یہ دیکھیے آپ کتنی خصوصیت اس کو حاصل ہوگی حیوانات کے اوپر، ایک پاؤں میں کرو دینے سے۔ اور اس قسم کی سٹڈی اگر کی جائے انسان کے جسم کی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیلنس ہی بیلنس نظر آئے گا ہر جگہ۔
اور صحت نام بھی خلیات کے بیلنس کا ہے. جو اخلاق ہیں انسان کے اندر، ان میں جب توازن قائم ہوتا ہے تو صحت کہلاتی ہے. ان میں سے کوئی ایک بڑھ جائے یا کم ہو جائے اسے بیماری کہا جاتا ہے، مرض کہا جاتا ہے. علاج ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر توازن پیدا کر دیا جائے. یہ احسن صورکم، یہ صور کی کا احسن، یہ حسن صور ہے صرف. ابھی یہ جو فزیکل پیکر ہے اس کا، اس میں یہ جو بایولوجیکل بیلنس اس کے اندر رکھا گیا ہے، حیاتیاتی طبیعیاتی، ابھی انسانیت کا ذکر نہیں آ رہا. ابھی صرف اس کی طبیعی زندگی جو ہے، فزیکل لائف جو ہے، اس کے اندر بیلنس کا ذکر آ رہا ہے. احسن، بہترین توازن قائم کر دیا اس کے اندر سے. صورکم. اب آئی بات اس کے انسانیت کی. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کی ہیں کہ تب کرسیاں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں. میں نے ابھی تو آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ مقامات قرآن کے بڑے ہی غور اور تدبر کے متقاضی ہیں. صفات خداوندی، ان صفات کو جامع طور پہ جو بیان کیا ہے تو الاسماء الحسنی کہا ہے. وہ صفات کہ جن کے اندر صحیح نہیں بلکہ بہترین توازن ہے، اس کے اندر مکمل توازن ہے ان کے اندر. ابھی تو ہم نے دیکھا ملک، اقتدار، قوت، اتھارٹی، یہ بھی ایک صفت خداوندی ہے. اب اگر وہ صرف اقتدار ہی اقتدار ہو، ڈنڈے کے زور پہ ہو، وہ خدائی صفت نہیں. ساتھ اس کے حمد کہا، یہی جو ہم اسی آیت میں ہم آ جاتی ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کریں گے تو توازن قائم ہو جائے گا اقتدار کا. یا اس نے اپنے آپ کو عزیز الحکیم کہا. عزیز تو وہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، اقتدار ہو. اقتدار اگر وہ جبر کا اقتدار ہے، ڈکٹیٹرشپ کا اقتدار ہے، ملوکیت کا اقتدار ہے، وہ ریشنلی نہیں ہوتا، ریزن پہ مبنی نہیں ہوتا. وہ کیوں کا جواب نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے. حکم حاکم مرگ مفاجات، پوچھا بھی نہیں جا سکتا. لیکن خدا نے جہاں بھی اپنے آپ کو عزیز کہا ہے اس کے ساتھ حکیم کہا ہے. حکمت کے معنی ریزن ہوتے، دلائل ہوتے. تو اب جو اسماء الحسنی دو بظاہر متضاد ہوئی، قوت اور دلیل متضاد نظر آتی ہے. ایک طرف بطش ربک لشدید ہے، ایک طرف غفور الرحیم، متضاد نظر آتی ہیں صفات. یہ متضاد ہے اگر ان کو الگ الگ رکھا جائے. اس کو قرآن نے یلحدون فی اسمائی کہا ہے کہ اس کی الحاد. ہمارے ہاں تو پھر بات سے بات نکل آتی ہے. الحاد کے معنی بے دینی اور کفر ہوتا ہے، یعنی مفہوم کچھ نہیں ہوتا، ذہنی عقیدہ کچھ ہوتا ہے. الحاد کے معنی ہوتا ہے خدا کی کسی ایک صفت کو لے کے تو ایکسٹریم تک اس کو لے جانا، اکیلی صفت کو. یہودیوں کی شریعت کے اندر انہوں نے خدا کی گرفت جو تھی، قانون جو تھا، وہ ایکسٹریم تک لے گئے کہ اس کے اندر نہ توبہ کی گنجائش ہے، نہ معافی کی گنجائش ہے، نہ مغفرت کی گنجائش ہے. وہ ایکسٹریم تک لے گئے. عیسائی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل اور قانون یہ شے کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا کے رحم پر مبنی ہے. بخشش، مغفرت، جنت اس کے رحم پہ مبنی. گاڈ از مرسی انہوں نے کہا، صرف قانون ہے ہی نہیں وہاں. اور رحم کس پہ وہ کرتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر جان دینے کے یا کفارہ کے عقیدے پہ جو ایمان لاتا ہے اس کو خدا اپنے رحم کی بنا پہ بدل دیتا ہے. ان کے ہاں کا یہ عقیدہ ہے. پولوس سینٹ ان کا عیسائیت اسی کی بنائی ہوئی ہے.
وہ کہتا یہ ہے کہ تمہاری نجات اعمال پہ موقوف نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی پہ موقوف ہے۔ اب خدا کی جو صفت ایک تھی رحم کی، یہ اس ایکسٹریم تک لے گئے، حسن نہ رہا ان دونوں کے اندر، عدل میں اور رحم کے اندر توازن نہیں رہا، وہ ایکسٹریم پہ لے گئے ادھر، وہ ایکسٹریم پہ لے گئے ادھر۔ قرآن نے ان دونوں کے اندر اسے غفور الرحیم کہا، اس کو عزیز الحکیم کہا، اس کو متضاد صفات کو وہ ملا رہا ہے، اسماء الحسنہ کہہ رہا ہے کہ ان میں توازن صحیح قائم رکھو۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ خدا اپنی صفات کا ذکر نہیں کر رہا، وہ ہمارے متعلق کہہ رہا ہے کہ جو صلاحیتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کے استعمال میں توازن کو ذہن میں رکھو، توازن نہ بگڑنے دو، اپنی ذات کا توازن نہ بگڑنے دو، معاشرے کا توازن نہ بگڑنے دو۔ یہ آئی دوسری، یہ پہلی تو میں نے عرض کیا نا کہ صورکم کی تھی، یہ یعنی انسان کی طبعی زندگی کے متعلق جو توازن تھا اور انسانیت کے متعلق توازن۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ 95/4 95/4 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس کے اندر ہم نے صلاحیتیں رکھنی ہیں مختلف متضاد، جن میں توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ پھر اپنے آپ کو اس متوازن سطح سے جو نیچے گراتا ہے، اسفل ہی نہیں اسفل سافلین، پست ترین درجے سے بھی پست درجے پر، یعنی حیوانات سے بھی نیچے گر جاتا ہے پھر وہ، اس لیے کہ حیوان بھی اپنی جبلت یا انسٹنکٹ کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے، وہ ادھر سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں، وہ ایسا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ بکری نے گھاس کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا، بھوکوں مر جائے گی، گوشت کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کے رکھے گی، وہ نہیں توازن بگڑنے دے گی۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہم نے دی تھی، میں نے عرض کیا یہ اب انسانیت کا ذکر آ رہا ہے، تبھی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ انسانیت کے اندر جو اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں ان کے استعمال کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ انہیں اگر خدا کی اقدار یا ویلیوز یا اصولوں کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ حسن قائم رہے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ گرے گا، اور گرتے ہوئے جو نیچے جائے گا اپنے مومنٹم سے جب نیچے گرتا ہوا چلا جائے گا تو پس سے پستری اسفل سافلین۔ اور واقعی انسانوں کے بعد جرائم جو سامنے آتے ہیں، جرائم ہی نہیں بعض ان کی کرتوتیں جو سامنے آتی ہیں، انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر کم بخت گرا ہوا ہے۔ اسفل سافلین، بچتا کون ہے اس سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اقدار و صفات خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھے، اور پھر عمل کے بعد صالحات کہا ہے۔ یہ ہے خود صلح فساد کی ضد ہوتی ہے، فساد ڈس آرڈر کو کہتے ہیں، ناہمواریاں پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، کسی شے کو اس کی حالت پہ نہ رہنے دینا، اس کی ضد ہوتا ہے جسے صلح یا صالحین۔ قرآن نے جہاں کہا ہے اعمال کے لیے صالحین کہا، وہ اعمال جو اس پرپورشن کو قائم رکھنے والے ہیں، ہمواریاں پیدا کرنے والے ہیں، یہ پیدا کر دی جائے گی بات، وہ جو مقصد تھا احسن تقویم کا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو پھر فساد اور بگاڑی، وہ جو ملائکہ نے آدم کو دیکھ کے کہا